یہی وہ بھینس ہے دوستو جس کی وجہ سے غریب پریوار کے گھر کا خرچ چلا کرتا تھا، لیکن کس طریقے سے ایک آدمی نے آ کر ان کی خوشیوں میں یہ کیسا غم کا ڈھول بٹھا دیا۔ وہ آدمی آیا، اس نے ایک پہاڑ کے اوپر سے اس بھینس کو نیچے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے وہ بھینس گر کر مر گئی۔ لیکن اب غریب پریوار کیا کرے؟ اس کے پاس ایک یہی بس گائے تھی، بھینس تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا، گزارا چلتا تھا۔ لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ آخر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ویڈیو میں آپ کو دیں گے پوری جانکاری، لیکن آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، تبھی آپ کے سمجھ میں ایک ایک بات آئے گی۔ دوستو دراصل یہ بات ہے پہلے کے وقت کی۔ ایک باپ اور اس کا بیٹا ایک دن اچانک سفر پر نکلے تو چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ رات وہاں پر کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ، وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے وہاں پوچھ کر آؤ، اجازت لے کر آؤ کہ ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں۔ بیٹا وہاں چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی جو تھا یہ کاشتکار تھا، یعنی کہ زمیندار تھا۔ زمین کو سمجھنے کی خاصیت تھی اس انسان میں۔ تو جب انہوں نے اس زمین کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ زمین تو بڑی زخریز ہے، یہ زمین تو بڑی زخریز ہو سکتی ہے۔ یہاں تو سارا سناٹا نظر آ رہا ہے، یہاں تو ویرانہ نظر آ رہا ہے، اس زمین پر تو کوئی کام ہی نہیں کیا گیا ہے، یہ تو سونا اگلنے والی زمین ہے۔ خیر ان دونوں باپ اور بیٹے کا وہاں رکنے کا انتظام ہو گیا۔ جب رات کو کھانا وانا کھانے کے بعد جب بیٹھے تو کچھ بات چیت چلی صاحب خانہ سے، یعنی کہ جن کے یہاں رکے ہوئے تھے ان سے کچھ بات چیت چلی۔ تو اس آدمی نے ان سے کہا کہ تم کیوں نہیں اس زمین پر کوئی کام کرتے؟ یہاں اگر کام کیا جائے تو یہ زمین تو سونا اگل سکتی ہے، یہاں تو ہر طرف مجھے سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، ہر طرف پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں، لیکن تم نے تو یہاں کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو صاحب خانہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ضرورت ہے؟ صاحب خانہ کہنے لگے ہماری ایک بھینس ہے، وہ بھینس جو ہے دودھ دیتی ہے، اچھا خاصا دودھ دے دیتی ہے، تو ہم اس دودھ کو پی لیتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اس کو بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے ہیں، اپنے گھر کا گزارا کر لیتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ اس شخص نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو نہ قائل ہوئے نہ گھائل ہوئے، اس بات کو انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا۔ خیر صبح ناشتے کے بعد یہ دونوں باپ بیٹا جب واپس چلے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے، ایک ٹیلا ہے، اور اس ٹیلے کے اوپر اس شخص کی وہ بھینس بندھی ہوئی ہے۔ وہ دونوں باپ اور بیٹے اس ٹیلے پر چڑھ گئے۔ چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آس پاس میں اور کوئی تو بھینس ہے ہی نہیں، صرف ایک یہی بھینس ہے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہی بھینس ہے اس آدمی کی جس کی وہ ذکر کر رہا تھا۔ تو اس آدمی نے پتہ کیا کیا؟ اس آدمی نے اس بھینس کی رسی کھولی اور اس بھینس کو اس ٹیلے کے اس پہاڑ کے اوپر سے نیچے دھکا دے دیا۔ بھینس نیچے گری، جس کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دونوں وہاں سے آگے نکل پڑے سفر کے لیے۔ اب اس کا بیٹا جو تھا نوجوان، اس آدمی کا جو لڑکا تھا، وہ چکر میں تھا، میرا والد میرا باپ تو کبھی ایسا نہیں تھا، اس نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آج اس نے یہ کیا کہہ دیا؟ اس کے من میں کئی سارے سوال تھے، وہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے والد کہتے ہیں میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا۔ خیر کچھ ٹائم کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ اس کے والد ختم ہو گئے، مر گئے۔ اب اس نوجوان نے سوچا کیوں نہ میں کچھ روپے کچھ پیسے لے جا کر ان جس کے یہاں پر ہم نے رات گزاری تھی ان کو لے جا کر کے دے دوں، اور ان سے کہوں گا کہ میرے والد کو معاف کر دو، ان سے معافی تلافی کروں گا، اور یہ پیسے ان کو دے دوں گا، جس کی وجہ سے شاید ان کے گھر کا گزر اور ان کے گھر کا گزارا چلنے لگے۔ وہ یہ سوچ کر اس بستی کی اور جا نکلا، لیکن جب بستی میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بستی میں تو ہر طرف چہل ہی چہل ہے، ہر طرف سبزی ہی سبزی نظر آ رہی ہیں، ہر طرف پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں تو ویرانہ تھا، یہاں تو سناٹا تھا، یہ سبزی ہی سبزی پھل ہی پھل کیسے؟ تو وہ بستی والے پتہ ہے اس نوجوان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو کب سے تمہاری تلاش میں تھے، ہم تو کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے، ہم تو کب سے تمہارے والد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر تمہارے والد کی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے تو آج ہماری یہ حالت ہے، ہماری ان خوشیوں کی وجہ تمہارے والد ہی تو ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ نوجوان ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیسے؟ تو وہ بستی والے اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ دراصل جس روز تم یہاں سے گئے تھے اور تمہارے والد نے ہمیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پر کام کرو زمین پر، لیکن ہماری سمجھ میں اس ٹائم تو بات نہیں آئی تھی، لیکن جب تم یہاں سے گئے تھے اسی دن ہماری جو بھینس تھی وہ پتہ نہیں کیسی طریقے سے اچانک گر کر مر گئی۔ اب اس کے بعد ہماری سمجھ میں آیا
کہ اس آدمی نے بڑی اچھی بات سمجھائی تھی. اس کے بعد ہم نے اس زمین پر کام کرنا شروع کیا اور کام کرنے کے بعد تو ہم نے اللہ نے اس کام میں ایسی برکت ڈالی کہ آج تم دیکھ سکتے ہو ہر طرف سبزی ہی سبزی نظر آ رہی ہے, ہر طرف پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں. اللہ نے اس کام میں ایسی برکت ڈالی کہ ہم تمہارے والد کے لیے دعائیں کرتے ہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر کہ انہوں نے ہماری تقدیر بدل دی, ان کی وجہ سے ہماری تقدیر بدل گئی. ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اب وہ نوجوان ساری بات سمجھ چکا تھا. اس کو اپنے والد کی وہ کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ جب تک ان کی یہ بھینس رہے گی یہ لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے, جب تک ان کی یہ بھینس مرے گی نہیں یہ لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ کہانی, یہ واقعہ آپ کی ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کے سمجھ میں یہ کہانی آ چکی ہے تو ایک لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی مت بھولنا. ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ, کسی نئے واقعہ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال.